أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمین. چلیے جناب، آج ہم جو ٹاپک کرنے جا رہے ہیں وہ ہوگا شدہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، شدہ کب ہوتا ہے؟ when there is a شدہ on a letter. شدہ اصل میں کیا ہے؟ سائن ہے. کون سا سائن ہے جسے ہم اردو میں تشدید کہہ دیتے ہیں، ہے نا؟ اور یہ جو ڈبلیو بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ڈبلیو ہے تو یہ شدہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، this letter will be pronounced twice. یعنی جس لیٹر کے اوپر بھی شدہ ہوتا ہے اس لیٹر کو 2 times پروناؤنس کرنا ہوتا ہے. یعنی شدہ کے آگے آپ لکھ لیجئے twin letters. ٹھیک ہے، twin letters ہیں، same letter 2 times آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ آگے کیا لکھا ہے؟ فرسٹ اٹ ول بی joined with the previous letter and then it will be pronounced with its own vowel. But do not break the sound in between the 2 letters like رب، ہے نا؟ تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے رب با، ایسے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یا ان. اچھا، شدہ کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا تھا رول، آپ کو کیا ذہن میں رکھنا تھا؟ کنیکٹ اینڈ ہولڈ. ٹھیک ہے، شدہ یعنی کہ ڈبلیو اگر سائن ہے تو ڈبلیو دیکھتے ہی آپ کو کیا پتا چلے گا کہ یہاں پہ یہ ٹوئن لیٹرز ہیں. یعنی اگر با کے اوپر شد ہے تو مینز یہاں 2 با ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ با ساکن ہوگا اور سیکنڈ با پہ کوئی بھی اس کا اون حرکت ہوگی. اور آپ کو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ یو ہیو ٹو کنیکٹڈ ود اٹس پریویس لیٹر. ٹھیک ہے، جو بھی اس کا اس سے پہلے والا لیٹر ہے اس سے کنیکٹ کرنا ہوگا اور پھر اس کے اپنے اون سائن کو پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اٹس ویری ویری سمپل. اور میں نے آپ کو جو اس کے لیے رول بتایا تھا وہ کیا تھا؟ کنیکٹ اینڈ ہولڈ. یعنی کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ را کو با میں کنیکٹ کیا، را فرکشن آف سیکنڈز کے لیے ہولڈ کیا، را با را با. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے. اچھا، اب اگین جو شدہ لیٹرز ہیں ان کو پڑھتے ہوئے بھی آپ ہر لیٹر کے مخرج کا خیال رکھیں گے. جو بھی اس کا پرٹیکولر مخرج ہے اس کے ساتھ ہی اسے ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اب کچھ اتنی پرٹیکولر چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے اس چارٹ کی مدد سے، جو کہ پریکٹس چارٹ یہاں آپ کو دکھ رہا ہے نا. اب اس میں دیکھیے فرسٹ لیٹر از با. ٹھیک ہے، تو با کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب، ابی، ابو. ٹھیک ہے، اب با کا مخرج کیا تھا؟ دونوں لپس کو ملنا تھا. کون سا لپس کے کون سے پارٹ ملتے ہیں؟ ویٹ پارٹ. اب بول کے دیکھیے، جب آپ یوں اب کر رہے ہیں تو دونوں لپس مل رہے ہیں، ویٹ پارٹ مل رہا ہے اور ایک یعنی کہ اب ساؤنڈ آپ کو فیل ہو رہا ہے، اب یوں ساؤنڈ آئے گا. ٹھیک ہے، اور پھر با، بی اور پھر بو. اسی طرح اب یہاں دیکھیے اچھا، اچھا، اٹی، اٹو، اٹو. ٹھیک ہے، اب ایسا کیا تھا؟ سافٹ لیٹر ہے نا. سافٹ لیٹر میں کیا ہے مخرج؟ کہ آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ سامنے والے 2 دانتوں کے کناروں کو لگتی ہے. زبان کی نوک سامنے والے 2 دانتوں کے کناروں کو لگتی ہے، ادا ہوتا ہے سا. یہاں پہ بھی آپ نے وہی کرنا ہے، کنیکٹ اینڈ ہولڈ. رائٹ، ایسا، ایسی، ایسو. ٹھیک، دین اجا، اجی، اجو. اچھا، ایک چیز جو اس کے اندر مسٹیک ہوتی ہے نا شدہ لیٹرز میں، وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم سے وہ لیٹرز شیک ہو جاتے ہیں جو شیک نہیں ہونے. جیسے کئی دفعہ پڑھتے پڑھتے ہو جائے گا اجا، اج، اج جا، یا اس طرح نا اجا. یوں آپ پڑھیں گے، اگر آپ اس پہ ہولڈ نہیں کریں گے نا تو اس کا ساؤنڈ بہت ڈفرینٹ آئے گا. ٹھیک ہے، تو اجا، اجی، اجو.
ٹھیک. اس کے بعد دیکھیے ہا ہے. ہا کہاں سے نکلتا ہے؟ سینٹرل پارٹ آف یور تھروٹ سے. ٹھیک ہے. تو اہا اہا پہلے حمزہ کا ساؤنڈ پھر ہا کا ساؤنڈ. اہا اہی اہو. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے خو آ رہا ہے. خو جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے تو اخو اخوی اخو. ٹھیک ہے. کا ساؤنڈ آپ کو آئے گا کیونکہ آپ نے یہاں پہ ہولڈ کرنا ہے لیکن شیک نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ہولڈ کرنا ہے شیک نہیں کرنا. اد ادی ادو از. اب یہاں دیکھیے یہ وہی زا کا مخرج فالو کر رہا ہے دال بھی کہ آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ جو ہے وہ باہر آ کے فرنٹ ٹو ٹیتھ کے ایجز کو کناروں کو لگ رہی ہے آپ پر اور پھر آپ دال کے اوپر کنیکٹ اینڈ ہولڈ کر رہے ہیں یعنی آپ تھوڑا سا وہاں پہ ٹائم دے رہے ہیں. از ازی ازو. ٹھیک. نیکسٹ دیکھیے رو رو. یہ جو رو ہے رو کے اوپر کیونکہ سائن آ گیا ہے تو آپ نے اس رو کو ہیوی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سیکنڈ والا جو رو ہے اس کے نیچے سائن ہے تو رو لائٹ ہو جائے گا. اری. ٹھیک ہے. ارو اری ارو ارو. ٹھیک ہے. اچھا اب شدہ میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. آپ دیکھیں بینا نے بھی بولا تو تھوڑا سا وائبریشن آتی ہے. جیسے آپ را کو کنیکٹ کریں گے نا تو ایک وائبریشن فیل ہوگی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس وائبریشن کو روکنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بہت زیادہ فری نہیں چھوڑنا ہے. را اری ارو. ٹھیک ہے. دین ازا ازی بزنگ ساؤنڈ. ازو اسا اسی اسو. اشا اشی اشو. افسو. اب دیکھیے بھائی سواد ہیوی لیٹر ہے تو اس کا دھیان رکھیں گے. افسو افسی افسو. ابو ابی ابو. ٹھیک. تو آپ کو سمجھ میں بس مجھے یہی بتانا تھا کہ جو ہیوی لیٹرز جب آئیں گے تو آپ ان کی ہیوینس کا خیال رکھتے ہوئے کنیکٹ اینڈ ہولڈ کریں گے. ٹھیک ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا بعض اگر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اب جیسے فار ایگزامپل یہاں اقو اقی اقو لکھا ہوا ہے تو اگر ہم قاف کیونکہ ٹوین لیٹر ہے ہم کہہ رہے ہیں اور اگر ہم اس کو بریک کریں تو فرسٹ لیٹر ود سکون ہے اور سیکنڈ میں سائن ہے نا قاف کے اوپر تو ذہن میں آتا ہے تو کیا قاف کا قلقلہ کریں گے قاف کو کیا شیک کریں گے تو بالکل بھی نہیں کریں گے بلکہ یہ خود ہی شیک نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ قاف کے جب آپ کنیکٹ اینڈ ہولڈ کریں گے نا تو پھر قاف شیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کا بس آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور یہاں پر ایک جو ڈفرنٹ طریقہ ہے میم کے اوپر آئے گا جیسے ہم پڑھتے ہیں اما امی امو انا انی انو. یہ میں نے کیا کیا ہے یہاں پہ میم اور نون پہ پڑھتے ہوئے کیا رول اپلائی کیا ہے؟ جلدی لکھ کے بتائیے. انا اما جو میں کر رہی ہوں غنہ کر رہی ہوں. ویری گڈ. جی میں نے غنہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی نون مشدد ہوگا میم مشدد ہوگا تو آپ کو وہاں پر غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب ہمارا اس کے بعد جو ہم ٹاپک انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کریں گے وہ ہوگا مد کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا مد کا ٹاپک جو ہے نا وہ بہت وائڈ ٹاپک ہے. رائٹ. اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جو بالکل ہم بیسک پڑھتے ہیں تو بیسک پڑھنے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بس 3 کیٹیگریز کو موٹی موٹی کر کے ڈویژن کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیلڈ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک. اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس طرح سے اس ٹاپک کو پڑھنا چاہیں گے. بیسک ویسے تو یہ ہم اس وقت کیونکہ بیسک تجویز ہی پڑھ رہے ہیں
تو ہم چاہیں تو ہم 3 موٹی ڈویژن جیسے مد منفصل متصل کو پڑھ سکتے ہیں اور لازم کو، لیکن اگر آپ لوگ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں تو ہم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو پہلے تو آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ خود کیا فیل کرتے ہیں، کیا تھوڑی ڈیٹیلز میں جایا جا سکتا ہے؟ گھبرائیں گے تو نہیں آپ لوگ، یا پھر ہم اس کو بس بیسک رکھ لیں؟ دونوں طریقے جو ہے، تھوڑا سا آپ کو ظاہر ہے ڈیٹیلز میں جب جائیں گے تو آپ کو تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی، لیکن انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ ٹاپک سمجھ آ جائے گا. ڈیٹیلز آر گڈ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور سب لکھ کر بتائیے پلیز. نہیں گھبرائیں گے؟ اوکے 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 الحمدللہ. نہیں ویسے بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ فی بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں آپ نا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ نے اتنے آرام سے لرن کی. حالانکہ جب میں نے شروع میں آپ سے پوچھا تھا تو آپ میں سے کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بالکل نیو اسٹوڈنٹس ہیں نا، تو یعنی کہ آپ ویری فرسٹ ٹائم تجوید پڑھ رہے ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ فی. اور آپ لوگ ظاہر حق ادا کریں، محنت کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آسانیاں بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ آسانی بھی کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے جتنا کہ اسٹوڈنٹس کی اپنی محنت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے نا، کہ آپ جتنا زیادہ محنت کر رہے ہیں نا، کیونکہ آپ اصل میں تو پڑھا کے چلی جاتی ہوں، اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں نا تو آپ اس کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ضرور ہوتا ہے. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ تجوید کیونکہ میرا اپنا پیشن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ چیز تھوڑی سی ٹرانسفر ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ سے پھر اس ٹاپک کو پھر تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے. تھوڑا سا ناموں میں پریشانی آئے گی آپ کو، بٹ ڈونٹ وری، نام میٹر نہیں کرتے. میں نے جیسے پہلے کہا آپ سے کہ آپ کو بہت سارے نام یاد ہوں، آپ بالکل پرفیکشن ہو، آپ کے 100+100 مارکس آتے ہوں 100 آؤٹ آف 100، لیکن اگر آپ اس چیز کو اپلائی نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو وہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تجوید از آل اباؤٹ اپلیکیشن. ٹھیک ہے، آپ کو رول کا نام نہیں پتا لیکن آپ اپلائی کر رہے ہیں تو یو آر گڈ ٹو گو، ہے نا. لیکن آپ کو نام تو سارے پتہ ہیں میرا، آپ اپلائی نہیں کر رہے ہیں تو پھر بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہم ایسا کریں گے کہ کیونکہ کل ہماری کلاس نہیں ہے، میں نے آپ کو اناؤنس کیا تھا کل عرفہ کا دن ہے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ اپنی عبادات پہ کانسنٹریٹ کریں، ہے نا. سب انشاءاللہ روزے سے بھی ہوں گے تو کل ہم آف دیں گے آپ کو. آج آپ کا ہوم ورک ڈال دیں گے تاکہ آپ پھر کمنگ ویک میں کر دیں، اور کمنگ ویک سے پھر ہم مد کا چیپٹر شروع کریں گے. ٹھیک ہے، آج ہم ایک کام یہ کر لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا رول اور سمجھ لیتے ہیں. آلدو میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں پہلے جو لام کا رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کو ایک پراپر وے میں سمجھ لیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ تعالی جب آپ نیکسٹ ویک سے پھر بھی ہم اپنا مد کا چیپٹر شروع کریں گے. یہ ہے احکام اللام. ٹھیک ہے، یہاں پر لام کی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ لام جو ہے وہ اس کی اپنی فیس ویلیو تو لائٹ ہے، یعنی لام لائٹ لیٹر ہے. ایک جو چیز ہم سے لام پڑھتے ہوئے غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، لام ہیوی ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم انگلش بولتے ہیں تو انگلش میں لام کی جو پروناؤنسیشن ہے وہ تھوڑی ہیوی ہے نا. کوئی ورڈ وہ کریں تو ابھی لیڈر ہم بولیں گے لیڈر، رائٹ. تو ہمارا کیا ہوگا کہ جو ہیوی ہوتا ہے لام اگر انگلش کے اندر دیکھا جائے ہوتا ہے ایسے. اور اسپیشلی ہماری وہ بہن سسٹرز جو کہ جن کی جو انگلش اسپیکرز ہیں یا زیادہ یوں کہہ لیں کہ انگلش بولتی ہیں، تو ان کے جو خاص کر جیسے یہاں کے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے نا تو یہ بہت زیادہ چیز میں فیل ہوتی ہے، یعنی بہت محنت لگتی ہے ان کا لام ٹھیک کرانے میں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ یہاں کی ہمیں ایک عادت پڑ جاتی ہے کر کے ہم ایل کا ساؤنڈ دیتے ہیں نا. لیکن یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جو عربک کے اندر یعنی قرآن جب ہم اسپیشلی ریسائٹ کریں گے تو اس میں جو لام ہے اس کی فیس ویلیو لائٹ ہے. لام بالکل لائٹ لیٹر ہے، تو لام ادا کرتے ہوئے آپ کو ہیپی فیس کر کے پڑھنا ہوتا ہے لا. ٹھیک ہے،
لیکن لا لی لو صرف دو کنڈیشنز ایسی ہیں ورڈ جہاں پہ ورڈ اللہ اور اللہم آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ جو مڈل کا لام ہے جس کے اوپر شدہ ہے, اس کو پڑھنے یہ کبھی ہیوی اور کبھی لائٹ پڑھا جاتا ہے, یعنی یہ کنڈیشنل لیٹر ہے. اور یعنی کہ کنڈیشنل لیٹر ناٹ ان ایوری کیس بٹ اونلی ان دا کیس آف ورڈ اللہ اینڈ اللہم. ٹھیک ہے, اللہ اور اللہم کے اندر جو لام ہے وہ کبھی ہیوی اور کبھی لائٹ پڑھا جاتا ہے. کب یہ ہیوی ہو جاتا ہے اور کب لائٹ ہوتا ہے؟ جب اس لام سے پہلے فتحہ یا ضمہ آ جائے. ٹھیک ہے, یعنی زبر یا پیش آ جائے تو یہ لام جو ہے وہ ہیوی پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو ایک ہیوینس کا را کے لیے کیا بتایا تھا کہ را کے سر پہ کوئی سائن ہو, ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ اپنے سر پہ کوئی چیز رکھیں گے تو آپ کا سر ہیوی فیل کرے گا نا. تو لام اللہ اینڈ اللہم کے لیے بھی آپ یہ رول یاد رکھ لیں کہ اگر اس سے پہلے اوپر کوئی چیز ہے, کوئی سائن ہے, تو وہ ورڈ ہیوی ہو جائے گا, وہ لام ہیوی ہو جائے گا. اور اگر اس سے پہلے کسرہ ہے یعنی زیر ہے تو پھر لام جو ہے وہ لائٹ پڑا جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. If there is fatha or dhamma before lam in the word Allah or Allahumma, then it will be read with full mouth, that is fat, yani heavy. If there is kasra before lam, it will be thin. All other lam will be read thin, no fat. Remember, the lam in the word Allahu will always be extended equal to 2 counts. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو اللہ ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ایک کھڑی زبر ہوتی ہے. یہاں پہ اس میں جو اسٹائل ہے لکھنے کا اس میں نہیں ہے, لیکن ہمارے مصحف میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو پھر آپ اسلام کو 2 حرکہ اسٹریچ کر کے بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں دیکھیں 2 ایگزامپلز ہیں جہاں پہ لام ہیوی ہوگا. اللہ تاللہ من اللہ. اچھا آپ دیکھیں ہیوی کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں آپ کا جو فرنٹل سائڈ ہے یعنی کہ جو ٹپ آف دا ٹنگ اور اس کے سائڈ ہیں وہ سامنے والے دانتوں کی بیک پہ لگ رہے ہیں. ال بول کے دیکھیے, ال جو لام کا مخرج تھا. ٹھیک ہے, یعنی فرنٹل سائڈ سے زبان اپنے مخرج کو ٹچ کی ہوئی ہے اور بیک آف دا ٹنگ ایلیویٹڈ ہے. کیوں ایلیویٹڈ ہے؟ ٹو میک دس لام ہیوی. ٹھیک ہے, جیسے اللہ تاللہ من اللہ رسول اللہ سبحانک اللہم قالوا اللہم. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھیے جو زیر والی ایگزامپلز ہیں یعنی جہاں پر پھر یہ لام لائٹ ہوتا ہے تو اس میں فرسٹ ایگزامپل ہے بسم اللہ, ہے نا. جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں جو بسم اللہ ہے اس میں دیکھیے لفظ اللہ سے پہلے میم کے نیچے زیر آ گئی ہے, کسرہ آ گئی ہے, تو اس کی اب یہ اللہ کا جو لام ہے یہ لائٹ بڑھ جائے گا. بسم اللہ, دین باللہ, للہ, اعوذ باللہ, قل اللہم. اب دیکھیں یہاں لام قل اللہم, یہ جو اللہم ہے اس سے پہلے لام پہ کیونکہ زیر آ گئی ہے تو اس لیے اس کو ہم نے لائٹ پڑھا ہے. ٹھیک ہے, قل اللہم سبیل اللہ. ٹھیک ہے, اور ایوری ادر لام جو ہوگا وہ لائٹ ہوگا. جیسے انہوں نے ایگزامپل دیے تجلی, تولی, یضل, حل, فصلی, صلواتن. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے انشاءاللہ صلاتن بھی ہو سکتا ہے, اس کا انشاءاللہ تعالی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بڑا سمپل رول ہے, ہم اس کو پہلے کر چکے تھے, ہوپ فلی آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا, بس اس کو ہم نے ایک پرٹیکولر ایگزامپل کے ساتھ بھی الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا. تو انشاءاللہ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی ریسائٹیشن کی طرف, جو کہ ہمارا کل ہم نے سورہ التکویر کی آیت نمبر 14 سے کیا تھا. آج انشاءاللہ ہم اس کو باذن اللہ کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو فرام آیت 15 اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق اللہ العظیم. چلیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے آیت نمبر 15. فلا اقسم، فلا میں مدہ آ گیا ہے، 5 حرکات اسٹریچ کریں گے. اقسم قاف کے اوپر سکون ہے، قطب جدن یعنی کہ یہ قلقلہ لیٹر ہے. اسٹار بنا لیجئے، اس کو آپ نے شیک کر کے پڑھنا ہے. اقسم اقسم بالخنس، خا ہیوی ہے، نون کے اوپر غنہ کریں گے. اور جب ہم سین پہ رکتے ہیں تو سین کی ایک صفت ہے ہم، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ آواز بند ہوتی ہے لیکن ایئر کنٹینیو ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم سین کے اوپر رکتے ہیں نا تو تھوڑا سا آپ دیکھیے بالخنس، یہ جو کا ساؤنڈ ہے یہ کرتے ہوئے پھر اسٹاپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. الجوار الکنس، اب اس میں دیکھیے کہ یہ آپ اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں پڑھنے کے نا، یا تو آپ بالخنس الجوار الکنس پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ سین پہ اسٹاپ نہ کریں، اوپر لام الف لکھا ہوا ہے تو آپ پھر آگے اس کو لام سے کنیکٹ کر کے پڑھ لیں. دوسرا طریقہ کیا ہے، یہ الجوار الکنس ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ الحمد ال جب ہوتا ہے تو ہم اس کو خود سے یہاں فتحہ دے دیں گے اور پھر پڑھیں گے الجوار الکنس، یعنی کہ یہ فکسڈ رول ہے کہ اگر ال ہوگا کہیں پر تو پھر آپ کو ظاہر اس سے پہلے فتحہ لگانی ہوگی. ٹھیک ہے. کنس میں نون کے اوپر غنہ ہوگا اور
साउंड, सीन के साउंड के साथ इसको रोक देंगे, शार्प रिस्लिंग साउंड के साथ। वल्लैली, देखिए अब यहाँ पर वा आपने होठों से अदा करना है, दांतों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वा की अदायगी में। लाम लाइट होगा लैल का, ठीक है, और या साकिना से पहले जबर आ गया, ये कौन सा रूल है, जल्दी से लिख के बताइए। या साकिना है और उससे पहले वाले लेटर पर जबर या फतहा है, इस रूल का क्या नाम है? जल्दी 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 क्विक लिखेंगे सब। ठीक है समीना, लीन है, वेरी गुड। कौन सा लीन कहेंगे आप इसे? आप कहेंगे कि ये याए लीन है, ठीक है, या है ना, यहाँ पर वाव नहीं है, तो लीन से मुझे क्या पता है कि ये वाव लीन बता रहे हैं या याए लीन बता रहे हैं ना, तो आप कहेंगे कि ये याए लीन है। तो वल्लैली, ठीक है, और सब लेटर्स में लाइट हैं। इज़ा, जाल कैसे है, टिप ऑफ द टंग हल्की सी बाहर आके सामने वाले दो दांतों के किनारों को लग रही है। आस, आस, ठीक है, आस को अगेन आप सीन पे रुकेंगे तो वो एक साउंड आ रहा है, और फिर वैसे तो असा है लेकिन आप स्टॉप कर रहे हैं तो सीन पे फिर सुकून आ जाएगा, तो आस, आस। वस्सुबही, ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्वाद हैवी है, दोनों दांत मिल रहे हैं, फ्रंट जो टिप ऑफ द टंग है नीचे वाले दांतों की बैक पर है, बैक ऑफ द टंग एलिवेटेड है क्योंकि स्वाद को आपने हैवी करना है, ठीक है, और बा के ऊपर कलकला होगा, ठीक है, कुतुबुजद्दिन, बा के ऊपर सुकून आ गया है तो कलकला होगा। वस्सुबही इज़ा तनफ़्फ़स, ठीक है, वस्सुबही, स्वाद को आपने हैवी किया, बा को शेक किया, ही, फिर इज़ा तनफ़्फ़स, फा पे कनेक्ट एंड होल्ड। इन्नहु, ठीक है, नून के ऊपर क्या आ गया है, शद्दा है, तो मीन्स यहाँ गुन्ना हो रहा है। हु जो है वो इसको हम वैसे तो उल्टा पेश कहते हैं ना, ये भी एक काइंड ऑफ मद होती है, इसका नाम है मद्दुस्सलातुस्सुग़रा, सो डोंट वरी अबाउट द नेम अगेन, बस आपने ये याद रखना है कि गोल हा हो, एंड ऑफ द वर्ड हो और उसके ऊपर उल्टा पेश हो, तो फिर ये इसको भी आप टू हरका स्ट्रेच करेंगे, ये मद की एक टाइप है, ठीक है। इन्नहु, हु टू हरका स्ट्रेच, लक़ौलु, लक़ौलु, अब देखिए यहाँ कौ क्या बन रहा है, कॉफ हैवी होगा, और अब यहाँ कौ क्या बन रहा है, लक़ौलु, और दूसरा वाला लाम लाइट है। जल्दी से लिख के बताइए, लक़ौलु, ये क्या रूल बन रहा है? कलकला कैसे है, कलकला में तो कॉफ के ऊपर सुकून होगा ना, यहाँ तो जी वाव साकिन है और उससे पहले वाले लेटर पर जबर है, लक़ौ, बिल्कुल ठीक लिखा आप लोगों ने। अब ये वाव लीन बन गया है, वाव लीन है, ठीक है। लक़ौलु रसूलिन करीम। अच्छा अब गौर से देखिए, मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगी, आप बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। रसू में देखिए वाव साकिना है, वाव साकिना से पहले क्योंकि पेश आ गया है तो इसलिए ये वाव लीन है, ट्रू और फॉल्स। वाव साकिना है, वाव साकिना से पहले पेश आ गया है तो इसलिए ये वाव लीन है, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है, तो ये क्या है फिर, ये कौन सा रूल बन रहा है? वाव मद्दा है, वेरी गुड, माशाअल्लाह तबारकल्लाह फी, ठीक है। रॉ हैवी, रसूलिन करीम, तनवीन है, तनवीन के बाद अपकमिंग लेटर काफ है, ठीक है। तो अब आपने जैसे ही काफ देखा तो आपने देखा कि क्या काफ हलकी लेटर है? नहीं है, हमजा हा आइन हा गैन खा हलकी होते हैं, ठीक है। क्या ये और मलून में से है? नहीं है, बा भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि काफ है तो यहाँ पर इख्फा होगा, ठीक है। रसूलिन करीम। अच्छा अब यहाँ जब हम दो जबर के ऊपर स्टॉप कर, दो जेर पे स्टॉप करेंगे तो हम फिर सिंपली इस मीम को साकिन करके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर दो जबर होता तो क्या रूल था, अगर आप दो जबर पे स्टॉप करते हैं तो क्या करना होता है आपको? इख्फा को रिपीट करूं, मैं भी करती हूँ, जल्दी से पहले ये बात बता दीजिए कि दो जबर पे अगर हम स्टॉप करते हैं तो उसमें क्या करना होता है?
جیسے آپ نے سورہ نبا میں پڑھا تھا بار بار، ٹو حرکہ اسٹریچ کر کے اسٹاپ کرنا ہوتا ہے، جی ٹو حرکہ لانگ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دو زیر یا دو پیش پہ اسٹاپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ اس کو سمپلی ساکن کر دیں گے. اخفا کیا تھا؟ آپ کو چھپانا ہے نا، نون ساکن یا تنوین آ گئی. رسولن میں دیکھیے کیا ہے، تنوین ہے نا. تنوین کا مطلب یہاں ایک آڈیبل نون ساکن ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد والا ہم کیا دیکھیں گے؟ اپ کمنگ لیٹر از کاف، ٹھیک ہے. اچھا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حلقی لیٹرز آ جائیں تو وہاں کون سا رول اپلائی ہوتا ہے؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا اگر ہو نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اظہار کرنا ہوتا ہے، یعنی نون کو شو کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا اور ملون میں سے کوئی لیٹر آ جائے، یا را میم لام واو نون، تو وہاں کیا کرنا ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام کرنا ہوتا ہے. ویری گڈ. نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اقلاب کرتے ہیں، بالکل نون کے ساؤنڈ کو میم سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا صبا. اب یہ تین چیزیں دیکھیں ہو گئی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اظہار کے لیٹر حلقی لیٹرز ہیں، یرملون ادغام والا ہے، با جو ہے وہ اقلاب کے لیے ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اخفا کے لیٹرز کو باقاعدہ یاد کریں، ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ کیا کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ حلقی لیٹر ہے؟ نہیں ہے تو ظاہر ہے یہاں اظہار نہیں ہوگا. یرملون میں سے ہے؟ نہیں ہے، اظہار نہیں ہو سکتا. با سوری ادغام نہیں ہو سکتا. با ہے؟ نہیں ہے تو اخلاق بھی نہیں ہے. تو اب بچا کیا؟ اخفا بچا، ٹھیک ہے. تو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حلقی لیٹر، یرملون اور با کے علاوہ کوئی بھی لیٹر آ جائے تو وہاں آپ کو اخفا کرنا ہے. اخفا کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو نون ساکن کو چھپا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، انکل والے ساؤنڈ کے ساتھ. اب آپ اس کو فلی شو نہیں کر سکتے. جی سب آپ کلیئر ہو گیا؟ سمجھ آ گیا؟ اگر نہیں آیا تو آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں. اوکے گڈ، ٹھیک ہے. تو رسول کریم. نیکسٹ پہ آ جائیے. ذی قوت، ذی ذال جو ہے وہ ٹپ آف دا ٹنگ، سوری جو ٹپ آف دا ٹنگ فرنٹ ٹو ٹیتھ کے ایجز کو لگ رہی ہے. ذی یہاں یا مدہ بن رہا ہے، ٹو حرکہ اسٹریچ ہوگا، سافٹ پڑھا جائے گا. ذی قوت، واو کے اوپر کنیکٹ اینڈ ہولڈ، آف ہیوی، قوت، اور یہاں پر تنوین کے بعد اپ کمنگ لیٹر عین، اور عین جو ہے وہ حلقی لیٹر ہے تو یہاں اظہار ہو رہا ہے. قوت عند. اب نون ساکن کے بعد پھر دال آ گیا ہے تو دال نہ تو حلقی ہے، نہ یرملون میں سے ہے، نہ با ہے، تو پھر یہاں اخفا ہوگا. عند ذی العرش. ذل، اب دیکھیں یہاں سے کامن مسٹیک کیا ہوگی کہ لام شیک ہو جائے گا. آپ پڑھیں گے ذل، ذل پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کو کوئکلی اسٹاپ نہیں کرنا، لام کو ٹائم دیں گے. ذل عرش مکین، اور را یہاں پر ہیوی ہوگا کیونکہ اس سے پہلے والے لیٹر کے اوپر زبر ہے. مطاع. اچھا اب یہاں دیکھیں پھر اس کے بھی اگر آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ یہاں ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مکین مطاع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مکین پہ اگر ہم نے سٹاپ کیا ہے تو اب یہ جو میم کے اوپر شد ہے یہ ویلڈ نہیں رہا، ٹھیک ہے. کیوں نہیں رہا؟ یہ شد یہاں کیوں آیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں تنوین کے بعد میم آ رہا تھا، ہے نا. مکین لن اور مطاع تھا، تو لن کیونکہ تنوین کے بعد میم آ رہا تھا تو میم یا ملون میں سے ہے، رائٹ. اور یہاں ادغام مع الغنہ تھا تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ شدہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ شدہ کب ویلڈ ہوگا؟ جب آپ اس آیت کو ملا کر پڑھیں گے، یعنی ذی العرش مکین مطاع ثم امین. لیکن کیونکہ آپ یہاں ملا نہیں رہے ہیں بلکہ دونوں کو بریک کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر آپ شدہ کو تو اپلائی نہیں کریں گے بلکہ آپ مطاع کریں گے، مطاع ثم امین.
اچھا تو ہیوی ہو گیا اور تو الف مدہ بن رہا ہے اس لیے ٹو حرکت اسٹریچ ہوگا. کا ساؤنڈ سینٹرل پارٹ آف یور تھروٹ سے آئے گا اور یہاں دھیان رکھیے یہ سما نہیں ہے سما ہے, ٹھیک ہے, اور میم کا غنہ کریں گے. دین وما صاحبكم بمجنون, وما ما کو ٹو حرکت اسٹریچ کریں گی, سو ٹو حرکت اسٹریچ بھی ہوگا اور ہیوی بھی ہوگا. صاحبكم بمجنون, میم ساکن کے بعد اپ کمنگ لیٹر از با. یہاں کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ صاحبكم بمجنون. جی میم ساکن کے رولز آپ نے پڑھے تھے, اس میں سے کون سا رول یہاں اپلائی ہو رہا ہے؟ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. ہو گئی گڑبڑ. جی سائمہ نے بالکل ٹھیک لکھا, اخفاء شفوی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اقلاب نون ساکن کا رول ہے, ٹھیک ہے. اقلاب میم ساکن میں نہیں ہے. میم ساکن کے صرف 3 رولز ہیں, اظہار شفوی, ادغام شفوی اینڈ اخفاء شفوی, ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو ادغام شفوی ہوتا ہے یعنی مرجنگ ہوتی ہے. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو آپ کو میم ساکن کو چھپا کر پڑھنا ہوتا ہے, اور باقی جتنے بھی میم ساکن کے بعد کوئی بھی وہ ہو لیٹر ہو تو اس کے اوپر بس میم کو ظاہر کر کے یعنی اظہار کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا کیونکہ میم شفوی لیٹر ہے تو اس لیے اس کے رول کے آگے ہم شفوی ایڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں اخفاء شفوی ہو رہا ہے, میم کو تھوڑا سا ہم چھپا کے پڑھ رہے ہیں. وما صاحبكم بمجنون, جیم کے اوپر قلتبو جدن, ٹھیک ہے. تو جیم قلقلہ لیٹر ہے, جیم پہ سکون آ گیا ہے تو اس سے ہم اس کو شیک کر کے پڑھیں گے. تو آپ یہاں اسٹار بھی بنا سکتے ہیں, بمجنون, اور نو واو مدہ کی طرح ہے. وَلَقَدْ, ٹھیک ہے. لا لائٹ رہے گا, قاف ہیوی ہوگا, دال کے اوپر سکون ہے تو یہاں شیک کریں گے. وَلَقَدْ رَآهُ, را ہیوی, رَآهُ اور آ ٹو حرکت اسٹریچ, ہو بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ. اب اگین دیکھیں غیب, یہ غین ہیوی ہے, یا ساکنہ سے پہلے غین پر زبر ہے تو یہ یا لین ہے, ٹھیک ہے. علی الغیب بضنین, بضنین ضاد ہیوی ہے تو اسی طرح سے پڑھا جائے گا. وما ہوا, ما ٹو حرکت اسٹریچ کیونکہ الف مدہ ہے. بقولی, وما ہوا بقولی, قو کیا ہے, قوف کو آپ نے ہیوی بھی کرنا ہے اور واو ساکنہ سے پہلے کیونکہ زبر ہے تو یہ واو لین بن رہا ہے. بقول شیطان الرجیم, شی کیا ہے, یا ساکنہ ہے اور اس سے پہلے والے لیٹر پر زبر ہے تو یا لین بن گیا ہے. شیطان الرجیم, تو ہیوی ہوگا اور پھر نیر الرجیم را ہیوی. فَأَيْنَ, یہاں پر بھی یا ساکنہ سے پہلے زبر آ گیا تو یہ یا لین ہے, اس کو فَأَيْنَ نہیں پڑھیں گے. فَأَيْنَ تذهبون, ذال کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے, جلدی سے سٹاپ نہیں کریں گے ورنہ یہ شیک ہو جائے گا. تذهبون. ان ہوا, نون ساکن کے بعد اپ کمنگ لیٹر از ہا, حمزہ ہا عین ہا غین خا یعنی حلقی لیٹر ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں اظہار کرنا ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, تنوین کے بعد اپ کمنگ لیٹر از لام تو یہاں پر کیا ہوگا, ادغام ہو رہا ہے یا ملون میں سے ہے, ٹھیک ہے. بغنہ ہے یا بغیر غنہ ہے تو بغیر غنہ ہے, کامل ہے یا ناقص ہے تو کامل ہے, ٹھیک ہے. تو ذکر للعالمین لمن شاء, نون ساکن کے بعد اپ کمنگ لیٹر از شین اخفا, ٹھیک ہے. اور شاء کو 5 حرکت اسٹریچ کیا, شاء, اور حمزہ کا ساؤنڈ الگ سے آنا چاہیے. منکم, نون کے اوپر اخفا. این یستقیم, این نون ساکن کے بعد اپ کمنگ لیٹر از یا, یا ملون میں سے ہے, دیٹ مینز مرجنگ ہو رہی ہے, ادغام ہو رہا ہے.
بغنا ہو رہا ہے کیونکہ یمنو میں سے ہے, اور یا ناقص ہو رہا ہے کیونکہ 50% نون اینڈ 50% یا کا ساؤنڈ ہے. یستقیم اور قاف ہے نہیں. وما تشاؤون, ما الف مدہ ہے, تشا 5 حرکت اسٹریچ, او واو مدہ, الا یہ 5 حرکت اسٹریچ جو مد ہے, ان یشاء اللہ. عین میں کیا ہو رہا ہے, نون ساکن کے بعد اب کمنگ لیٹر از یا یرملون میں سے ہے اور یمنو میں سے ہے, تو مینز یہاں ود غنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مرجنگ ود غنہ ہوگی اور ناقص ہوگی کیونکہ یا ہے, تو 50% نون اینڈ 50% یا کا ساؤنڈ آئے گا. شا 5 حرکت اسٹریچ, اللہ, لام الجلالہ سے پہلے زبر آ گیا ہے تو لام ہیوی, اللہ رب العالمین, با کے اوپر کنیکٹ اینڈ ہولڈ, اور پھر آئین کو آپ نے 2 حرکت اسٹریچ کیا. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا لیسن ہے. اب آپ لوگ کو ہینڈ ریز کریں گے اور ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرسٹ سسٹر جو آئیں گی وہ 15 سے 21 تک پڑھیں گی, اور پھر ان کے بعد والی سسٹر 22 سے آگے. Q&A سیشن میں آن کر رہی ہوں. آپ کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہوگا کہ پہلے آپ پڑھیں گے اور کسی بھی ایک آیت کا انالیسس کریں گے. جی لبنہ آپ آ جائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالخنس. نام کو لائٹ رکھیں, بل ہیپی فیس سے پڑھیں. بالخنس الجوار الکنس. نام تھوڑا ہیوی ہو رہا ہے. الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. والصبح باپے قلقلہ. والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. اخفا کریں پورا, رسول کریم. انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش المکین. نو, ذل عرشی مکین, چین کے بعد لام نہیں ہے نا. صحیح جی. ذی قوة عند ذی العرش. اخفا کو تھوڑا اور لمبا کریں. عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اچھا, ہم لوگ نا مطاع نہیں کریں گے, یعنی آپ نے ایسے پڑھا جیسے قا کے اوپر شد ہے نا. مطاع ثم امین. جی ہم انالیسس کر رہے ہیں کسی ایک آیت کا. ہم یہ لاسٹ والا کرتی ہوں 21 میں مین کے اوپر خرچہ تو کینسل ہو جائے گا. متا تو الف مدہ ہے تو 2 سیکنڈ ہولڈ کرنا ہے, 2 حرکات اسٹریچ کرنا ہے. جی. اینڈ دین عین لائٹ خود کیسا لیٹر ہے, تو کی کوالٹی ہیوی لیٹر تو. جی. عین از لائٹ لیٹر, تو بیک آف دا تھروٹ سے نکالنا ہے آواز. اینڈ دین مین سپر شد ہے تو کنیکٹڈ ہولڈ. عین کی آواز سینٹر پارٹ آف یور تھروٹ سے ہے نا, مڈل پارٹ. سینٹر پارٹ. اوکے.
جی اوکے. اور آئین کے اوپر تنوین ہے. تنوین کے بعد اپ کمنگ لیٹر تا, تو یہاں کون سا تنوین ہے؟ نہیں پتا. کوئی بات نہیں, دیکھیں ہم دیکھتے ہیں. کیا سا حلقی لیٹر ہے؟ نہیں ہے, تو اظہار نہیں ہو سکتا ہے نا. یرملون میں سے ہے؟ یرملون سے بھی نہیں ہے. با بھی نہیں ہے, تو پھر کیا بچا؟ اخفا ہوگا. اخفا ہوگا. جی کیسے ہوگا آپ کر کے بتائیے. مستعف, ان نہیں پڑھیں گے. ہاں, اب ہم عین پڑھنے کے بجائے عین دو زیر عین ہوتا نا جی, تو ہم عین کر دیں گے, نون کو چھپا لیں گے. جیسے پڑھیں گے جیسے کہ تنوین سب ان نہیں پڑھیں گے, اس کر لیں گے. کیا کر لیں گے؟ ان نہیں پڑھیں گے, مطلب اخفا کر لیں گے. مستعین, تو ان جیسے انکل کی طرح جیسے آپ نے بتایا تھا. بالکل ہے نا جی. ان سما, تو مین کے اوپر شد ہے, تو اس کے لیے یہاں پر ہونا وہ کنیکٹنگ ہولڈ کریں گے. تو بولنا بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ مین اور نون بولنا شدت نون دونوں شدت ہونا ہوتا ہے نا. جی اوکے صحیح. اور تو یہاں پر یا کے پر سکون ہے, تو وہ نہیں ہوگا. کیا کہتے ہیں, یالین تو نہیں ہے, کیونکہ یالین کے لیے زبر ہونا پڑتا ہے. تو نون کے نیچے تنوین ہے, لیکن ہم بس نون نی نہیں پڑھیں گے, بس نون پڑھیں گے. ان کو ساکن کر دیں گے. ساکن, اور یہ یا مدہ بن رہا ہے نا, یا ساکنہ سے پہلے بھی یا مدہ ہے. جی جی اوکے. اسٹل لرننگ. ہاں دیٹس ٹوٹلی فائن. آپ کوشش کر بہت اچھا کر رہے ہیں. جتنی کلاسز ابھی ہوئی ہیں اس میں آپ لوگ بہت اچھا بتا رہے ہیں ماشاء اللہ. ورنہ تو اسٹوڈینٹس بتاتے ہی نہیں, انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں مجھے پتا ہے غلطیاں ہو رہی ہیں مجھے. بس مین یہ ہے کہ پڑھنے کی جیسے کیسے پڑھتے ہیں وہ پتا ہے, لیکن اس کی جو جیسے نام ہے وہ مجھے نہیں آتے یاد. تو مجھے اکثر دیکھ کر کرنا پڑتا کہتے ہیں. بہت مشکل سے آتے ہیں جی. مجھے میں بھی آپ کو بتاؤں کہ جب میں خود بھی پڑھ رہی تھی تو مجھے بھی مطلب لائک ایک ٹائم پہ تو میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ شاید میں یہ کر ہی نہیں سکتی ہوں. مجھے کوئی نہیں ماشاء اللہ آپ کافی اچھے سے گائیڈ کرتی تھی, پھر سمجھ بھی آتا ہے, یاد بھی رہتا ہے. بس وہ نیمز یاد نہیں رہتے, نیمز کو دیکھتی انشاءاللہ پھر ہم بھی اچھا کر لیں گے. ہے نا جی جی. اور اسی طرح ہم ساتھ مل کے انشاءاللہ جب پڑھیں گے نا تو پھر آپ لوگوں کو بالکل یاد ہو جائے گا. ریپیٹ انشاءاللہ. جی 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 جزاک اللہ. شکریہ. جزاک اللہ. جی سسٹر پروین نیکسٹ آپ لیجیے مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے سسٹر پروین کہاں چلی گئی؟ نادیہ ایک سیکنڈ رکیے گا, ایکچولی سسٹر پروین کا آن ہونا تھا, میں ان کو پہلے دے رہی ہوں. ٹھیک ہے نادیہ, پھر آپ کون. اوکے جی سسٹر پروین. جی جی کہاں سے شروع کر؟ آپ آیا 22 سے جی. وما آیا 22 وما صاحبكم بمجنون. 22 جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما صاحبكم بمجنون. جی ایک سیکنڈ. وما ماں کو تم رکھ کر اسٹریچ کریں. وما صاحبكم میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ پڑھیں صاحبکم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, با کے اوپر پیش ہے نا, تو صاحبکم. وما صاحبكم بمجنون. آپ صرف یہ پڑھیے صاحبکم.
صاحبو، بو ہونٹوں کو گول کیجئے بالکل پیش پڑھنے کے لیے. صاحبکم، صاحبکم بمجنون، صاحبکم بمجنون، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. علی الغیب، غین کو ہیوی کرنا ہے، پیچھے سے زبان کو اٹھائیے. علی الغیب، عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، بضنین، ضاد ہیوی ہے. بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا، لا کو ٹو ہے کا اسٹریچ کریں. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. ذکر ہے نا، دال کو سافٹ پڑھیں گے. ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. یس، تین کو شارپ بسلے ساؤنڈ سے پڑھیں گے نا. يستقيم. اور پڑھوں آگے. جی وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. یشاء اللہ نے عین پہ غنہ بھی کرنا ہے نا. أن يشاء الله رب العالمين. اس سے پہلے دیکھیں اللہ ہوگا نا، لفظ اللہ ہے اور اس سے پہلے یشاء کے بعد جو حمزہ ہے اس سے زبر آ رہا ہے نا، تو آپ نے یہاں پہ لام کو ہیوی کرنا ہے. ان یشاء اللہ، أن يشاء الله رب العالمين. جزاک اللہ خیرہ. آپ انالیسس کریں گے کسی آیت کا؟ مشکل ہوتی ہے لیکن کوشش کروں گی. جی کون بتائیں؟ کوئی بھی کر لیں جو آپ کو چاہ رہا ہے. اس کا کر لیں، چلیں. یہ چھوٹی سی آیت ہے نا 26 نمبر. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس کا بتا دیں. زبر ہے، الف پہ زبر ہے تو یا پہ جزم، سوری ٹھیک ہے جزم ہے. جی فائی، نون پہ زبر ہے تو نہ فائنا. اچھا یہ آئی کیا پہ زبر ہے. آپ یہ بتائیے کہ آئی جو ہے وہ یا لین بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یا ہے، یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو اس لیے اس کو ہم یا لین کہہ رہے ہیں. فائنا. اچھا جی جائلین. فائنا تا پہ زبر ہے اور زے پہ جزم ہے تو تز کہیں گے.
ہا پہ زبر ہے، ہا بے واؤ پہ ادھر پیش آ رہا ہے تو حبو، اور نون پہ زبر ہے لیکن آگے وہ ہے تو تم اسٹاپ کی وجہ حبون سے ساکن ہو جائے گا تو حبون. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اچھا نادیہ، آپ کا نام نہیں دکھ رہا مجھے. نادیہ آپ کے ڈراپ میں وہ کر دیا، ڈراپ ہو گئی ہے. ہاں نظر آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا اقسم بالخنس. نادیہ دیکھیے، بل کو ایسے لمبا نہیں کرنا نا، بل کو کوئی نہیں پڑھے. بالخنس یہاں پر نون پر صرف غنہ ہو رہا ہے نا، تو آپ کی ٹنگ جو ہے ان کے مخرج پر ہوگی، یعنی کہ جو فرنٹ ٹو ٹیتھ کا بیک ہے وہاں پہ ٹپ آف دا ٹنگ ہوگی اور آواز ناک میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو غنہ کے ساتھ بالخنس. بالخنس. الجوار الكنس. والليل إذا عسعس. والصبح إذا تنفس. والصبح باقو شیک کریں. والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. یہاں میں نے مینشن کیا تھا کہ غلطی ہو سکتی ہے نادیہ، اور وہ غلطی ہوئی. ثم نہیں ہے نا یہ ثم أمين. ماشاء اللہ تبارک اللہ فیک. وہی اصل میں ہم کامنلی سما پڑھتے ہیں نا، تو یہاں پہ ہو جاتی ہے نا. آپ انالیسس کریں گی؟ جی میں کر لوں گی. فرسٹ آیا کا ہی کر لیتی ہوں. لام فا لائٹ لیٹر ہے اور لام کے اوپر مد ہے تو اس کو 5 حرکہ ہم لوگ اسٹریچ کریں گے. اور پھر اس کے بعد کاف جو ہے وہ خطبہ جد میں سے ہے کیونکہ اس کے اوپر سکون ہے تو اس کو ہم لوگ باؤنس کریں گے. اور پھر نہیں باؤنسنگ لیٹر ہوگا نا خطبہ جد کریں گے باؤنسنگ. اور اس کے علاوہ قاف کی کیا کوالٹی ہے؟ قاف کیسا لیٹر ہے؟ باؤنس بھی اور جو ہے وہ لائٹ قاف ہیوی لیٹر ہے. اچھا آپ کی آواز بریک ہونے لگ گئی نادیہ. اچھا وہ کسی کی کال ایکچولی تھی. کاف جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے لیکن کلکلا جو ہے وہ لائٹ ہوگا کیونکہ یہ اسٹارٹنگ میں ہے، لائک بیچ میں ہے، ورڈ کے بیچ میں ہے تو لائٹ ہوگا کلکلا اس کا. ویری گڈ. جی بالکل ٹھیک. اور پھر اس کے بعد خا ہیوی لیٹر ہے اور نون پہ شد ہے تو کنیکٹ کر کے اور پھر نون پہ شد ہونے کی وجہ سے کو ہم لوگ غنہ کریں گے. تو یہ آئی تھنک اس کو ادغام بولتے ہیں. آئی تھنک نہیں ادغام نہیں ہوگا. ادغام وہاں جب اس سے پہلے نون ساکن ہوگا نا، تو یہ صرف نون کے اوپر شد بس آپ کہیں گے تو اس کی وجہ سے غنہ نون کا رول ہو جائے گا. غنہ ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور سین لائٹ لیٹر ہے تو نون اور سین کنیکٹ ہو جائے گا. ویری گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ فیک. جی نیکسٹ ہے سسٹر سارا.
آپ مائک لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما صاحبكم بمجنون ولقد ایک سیکنڈ. وما صاحبكم بمجنون، دین پہ اخفاء شفوی ہے نا، تو یہاں غنہ کرنا ہے. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. دال شیک ہو رہا ہے. تذهبون، تھوڑا سا ٹائم دیجیے. جی. فأين تذهبون صحیح ہے. جی آپ صحیح ہے. ان هو إلا ذکر للعالمین. ذکر کاف شیک نہیں ہونا چاہیے. ذکر للعالمین. ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان. ایک سیکنڈ. وما تشاءون. جی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. 22 کا میں کروں گی. و ہے ما میں الف مدیہ ہے، زبر ہے میم پہ، صاحب سوا پہ بھی زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، یہاں پر بھی الف مدیہ ہوگا. پھر ہے بکم، یہ سیدھے ہی پڑھنا ہے. بھی مجنون، جیم جو ہے خطب جد ہے تو یہاں پر خلق رکھنا ہوگا. ویری گڈ. اور یہاں نون پیش اور واو ہے تو واو مدیہ ہے. بھی مجنون. ویری گڈ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر ہیں امامہ، آپ لے لیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالخنس. غنہ پورا کیجیے. بالخنس. بل نہیں ہونا چاہیے، لام کو ٹائم دیجیے. بالخنس. الجوار الکنس. واللیل اذا عسس. اذا عسعس. والصبح اذا تنفس. انه لقول رسول. لقو کہاں ہے؟ سوری انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی. زال کو سافٹ پڑھیے، ٹنگ باہر نکالیے. ذی قوت. اچھا زی میں نا بزنگ ساؤنڈ آ رہا ہے، بزنگ ساؤنڈ. اچھا صحیح، ٹھیک ہے. جی نکال کے دانتوں سے ٹچ کریں، اور یہاں پر دیکھیے قوتن ہے، یہ اظہار ہو رہا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. زی
ذی قوة عند ذی العرش مکین قوتین قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین سما ساسو ثم امین. انالیسس کریں گے ماما. جی جی میں جو ہے یہ آیت نمبر 16 کا کرتی ہوں. اس میں جو ہے وہ الجوار جو ہے وہ نارمل طریقہ سے ہی پڑھا جائے گا اور کاف اور نون جو ہے نون کے اوپر جو ہے وہ شد آ رہا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ غنہ ہوگا اور یہاں پر جو ہے وہ ہولڈ اینڈ کنیکٹ بھی وہ کنیکٹ اینڈ ہولڈ بھی ہوگا. کاف کو پہلے نون میں ہم کنیکٹ کریں گے اور اس کی ساؤنڈ کو ہولڈ کریں گے اور پھر 2 دفعہ ہم پڑھیں گے اس کو کنس ہوگا. یہ ہے. اچھا اور اس میں دیکھیے الجوارن ہے نا الف مدہ آ رہا ہے نا الف سے پہلے واو پہ زبر آ گیا ہے تو جی جی یہاں الف مدہ ہو رہا ہے الجوارن الجوار. جی ٹھیک ہے تو پھر واو جو ہے وہ ہم 2 حرکہ اسٹریچ کر کے پڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ فیک. نیکسٹ سسٹر سدرا آپ لے لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما صاحبكم بمجنون. اخفاء شفوی کا غنہ پورا کریں سدرا. وما صاحبكم بمجنون. ٹھیک. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب. کچھ کہا آپ نے؟ نہیں میں نے کچھ نہیں. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اچھا سدرا آپ کو نا ایک کا دھیان رکھنا ہے جہاں پر غنہ ہو رہا ہے نا آپ غنہ تو کر رہے ہیں لیکن غنہ کا کاؤنٹ پورا نہیں ہے. جیسے تو مطلب ایٹ لیسٹ یہ جو غنہ کا ساؤنڈ ہے نا اس سے آپ سیکنڈز کے لیے ہولڈ کریں گے. ٹھیک ہے تاکہ الحمدللہ وہ غنہ تو ہو رہا ہے ماشاء اللہ لیکن تھوڑی سی اور بیوٹیفائی ہو جائے گی آپ کی تلاوت. تو آپ ٹھیک ہے یا یشاء اللہ تو اس کا تھوڑا سا بس دھیان رکھیں. جی انالیسس. جی میں 28 کا کر لیتی ہوں. اس میں جو ہے وہ لما یہاں پر جو ہے وہ جنون ہے اخفا ہوگا لیکن اخفا نہیں ہوگا
کیونکہ سوری اخفا ہوگا کیونکہ بعد میں جو ہے وہ شین ہے اور وہ یرملون لیٹرز میں سے یا اس میں سے نہیں ہے ہیوی لیٹرز میں سے، تو یہاں پر اخفا ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ پھر اخفا ہوگا کیونکہ اس کے اوپر پھر سکون ہے یہاں، اور آگے جو ہے اس کے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لیٹرز میں سے یرملون میں سے بھی نہیں ہے اور ہیوی لیٹرز میں سے نہیں ہے، اور اس کے آگے پھر آئیں جو ہے وہ یہاں پر غنہ ہوگا اور یہاں پر 50% ہوگا پوری آواز مطلب کامل ادغام ہوگا، لیکن آواز جو ہے وہ ناقص ہوگا، 50% ہوگا، نون کی آواز بھی آئے گی لیکن یا کی آواز بھی آئے گی، اور اس کے بعد سین پہ سکون ہے تو پھر اس کو یا کو سین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، پھر اس کے آگے قاف اور یا کے اوپر سکون ہے تو یہاں پر یا مدہ بن جائے گا اور اس کو ہم 2 حرکہ لانگ کریں گے یا تقیم۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ فی، جزاک اللہ خیرا۔ نیکسٹ سسٹر سائمہ آپ لیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم آمين۔ غلط کروں؟ جی بالکل۔ آیا نمبر 15 کا فالا لائٹ لیٹر ہے، لام کے اوپر زبر ہے اور الف پہ مد ہے، تو اس کو 5 حرکہ لمبا کریں گے، اور قاف جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے اور یہ قلقلہ لیٹر بھی ہے، اور قلقلہ صغیر ہوگا کیونکہ بیچ میں آ رہا ہے لفظ کے، تو اق باؤنس لائٹ ہوگا۔ سین جو ہے اس میں وسلنگ ساؤنڈ ہوگی، اور خا پھر آگے جو ہے وہ خلقی لیٹر ہے اور نون کے اوپر شد ہے، تو اس کو جو ہے کنیکٹ اینڈ ہولڈ کر کے پڑھیں گے اور اس کو غنہ بھی کریں گے، اور غنہ کریں گے، جی خلقی، ہاں جی ہیوی لیٹر ہے اور خلقیہ میں سے ہے، ہاں جی 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 ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، نیکسٹ آ جائیں سسٹر سمینا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ دال کو شیک کریں، دال قلقلہ لیٹر ہے نا، قد وَلَقَدْ، ٹھیک ہے جی، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا، اور ہیوی کریں، بیک آف دا ٹنگ کو ایلیویٹ کریں، غیبی بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ
الشيطان الرجيم جی اس کا دوبارہ پڑھیں. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین. میں لاسٹ والی آیت کا کر لیتی ہوں. وما میں الف مد ہے، اس سے پہلے زبر آ رہا ہے تو مد الف ہے. تشاء میں جو ہے شین کے بعد الف جو حمزہ آ رہا ہے اس پہ مد ہے، اس کو 5 حرکہ ہم اسٹریچ کریں گے. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے. اللہ میں الف پر حمزہ مد ہے تو اس کو 4 اسٹریچ کریں گے. ان میں نون ساکن کے بعد جا آ رہا ہے تو اس میں ادغام وذ غنہ ہے اور یہ ناقص ہوگا. پھر اس پہ مد آ رہی ہے الف حمزہ پہ تو اس کو 5 حرکہ جو ہے اس کو پڑھیں گے. اور اللہ پہ حمزہ کے بعد لام ہے تو اس کو ہم ہیوی پڑھیں گے اللہ. اور را ہیوی لیٹر ہے تو اس کو رب العالمین. بے پہ شدہ آ رہا ہے تو اس کو ہم کنیکٹ اور ہولڈ کریں گے. اور عالمین پہ کھڑی زبر ہے تو اس کو اسٹریچ کریں گے. میم کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا پہ ساکن ہے تو یہ یا مدہ ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرہ سنینا. ماشاء اللہ تبارک اللہ. جزاک اللہ. یہ سسٹر تبا آپ لے لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه. دیکھیں یہاں پر سبا کنیکٹ اینڈ ہولڈ کو جو اسٹرانگ کریں. والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. بس یہی تھا. اچھا آپ ایک آیت کی کر رہے ہیں جیسے یہ ہے آیت 15 ہے تو اس میں یہ مد ہے اور اس میں 15 کو کر رہی فلا اقسم. ٹھیک ہے. اور اق پہ ہے یہ قلم خاص ہے
اور پھر ادھر خان پیش، تو یہ نون سنا ہوگا، تنوین ہے. اور واو جوا سے تو واو کو دو حرکات کھینچیں گے. اور کاف نون پہ ہے سننا. ٹھیک ہے. اچھا واو کو یہ نہیں کہیں گے، واو کو دو حرکت ہم کہیں گے، یہ الف مدہ بن رہا ہے نا، تو اس کے الف مدہ دو حرکات اسٹارٹ ہوگا. جی جزاک اللہ خیرا. ایک سسٹر رہ گئی ہیں تو ان کو لے لیتے ہیں. جی سسٹر نجمہ، آپ کا مائک آن ہے. چلے تو اب یہاں پہ پھر انشاءاللہ ہم رک جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ پھر آپ کو اس ویک کا ہوم ورک دے دیا جائے گا. کل کلاس نہیں ہوگی ہماری، کل کا دن کبھی ترین استعمال انشاءاللہ سب نے کرنا ہے. عرفہ کا دن ہے اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے گزاریے. اس دن میں آپ اپنی کچھ سورہ بھی یاد کر سکتے ہیں، پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، ہے نا. اور بہت ساری چیزیں جو بھی آپ انشاءاللہ آپ نے ضرور اپنے لیے لائن اپ کی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 دنوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اور سب سے بیسٹ چیز کیا ہے کہ کل کا آپ روزہ رکھ کے انشاءاللہ 2 سالوں کا ظاہر ہے گناہوں کی معافی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس وقت کا فائدہ اٹھائیے گا باذن اللہ. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر عید کے بعد ملاقات ہوگی. آپ کو ایڈوانس عید مبارک سب کو. تقبل اللہ منا و منکم. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام عبادات کو اور قربانیوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو بھی اس وقت کی پوری دنیا جن مشکل حالات سے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی وجہ سے اس میں بھی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آمین الہی آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.